جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہے نا، وہ یہ بتائی ہے کہ زندگی سے جب تمہیں پیار ہو جائے، دنیا سے جب تمہیں پیار ہو جائے، اور موت سے جب تم ڈرنے لگو، پھر تمہیں وہن ہو جائے گا، پھر کافر تم پر لپکیں گے، پھر تم کمزور ہو جاؤ گے۔ جب جینے کی ہرس بڑھ جائے، جب آسودہ طرز زندگی انسان کی طبیعت سے لگ جائے، پھر اس کا مرنے کو جی نہیں چاہتا۔ پوری امت کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی مقام پر آسان طرز زندگی کے عادی ہو گئے، سہولیات میں جینا شروع کر دیا۔ ہم کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف برداشت کرنے کو تیار نہیں، کسی قسم کا بھی کوئی درد قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ہم سفر بھی تیز کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ سامنے سے ہوا بھی ہمیں تیز نہ پڑے۔ یاد رکھیں، جتنی تیزی سے جہاز اڑتا ہے اتنی تیزی سے ہی اسے مخالف ہوا کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اپنی زندگی میں موت کا خوف، موت سے بھلا کون ڈرتا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے موت سے منافق اور کافر ڈرتے ہیں۔ یہ موت سے ڈرتے ہیں، بجلی آتی ہے، کڑک آتی ہے تو یہ ڈرتے ہیں۔ موت کے ڈر سے کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، من السوائی کی، کڑک کی وجہ سے۔ کیوں انگلیاں ڈال لیتے ہیں؟ یہ کڑک ہی ہوئی ہے، صرف بادل ہی گرجا ہے، انگلیاں ڈالنی کانوں میں۔ یہ منافقین کی بات پہلے سپارے میں ہو رہی۔ اس کڑک کو بھی نہیں سہ سکے، برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے انگلیاں کانوں میں ڈالنی، وہ کڑک یعنی صرف آواز ہی تھی ابھی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس کڑک کو بھی نہیں سہ سکے کانوں میں انگلیاں ڈالنی، کس لیے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ لیکن کافر منافق بچ اس لیے نہیں سکتے کہ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ کافر اور منافق موت سے ڈرتا ہے، مومن موت سے، ایمان جیسے جیسے مضبوط ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے تو اس کے اندر طاقت آتی رہتی ہے۔ میں پڑھتا تھا ایک زمانے میں کالج میں، تو وہاں ایک صاحب لیکچر دینے کے لیے آئے، تو انہوں نے گفتگو کرتے کرتے کہا کہ کافر سازش کر کے ہماری نسل کو خراب کر رہے ہیں، انہوں نے ہمارے بچوں کو فلاں 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 چیزوں پہ لگا دیا ہے، کافر سازش کر کے ہمارے بچے خراب کر رہے ہیں۔ تو تھوڑی سی طبیعت اس طرح کی تھی کہ بات وہ کسی وقت برداشت نہیں ہوتی تھی، تو میں نے بڑی معذرت سے انگلی کھڑی کی، میں نے کہا اگر خوگر حمد سے تھوڑا سا بلا بھی سن لے، اگر گستاخی نہ سمجھید آئے تو ایک جملہ کہنے کی اجازت ہو۔ انہوں نے کہا بیٹا کہیے، تو میں نے اٹھ کے کہا حضرت کافر تو بڑی دیر سے سازشیں کر کے ہماری نسل کو خراب کر رہے ہیں، ہم تبلیغ کر کے ان کی نسل کو مسلمان نہ کر دیں، ہم حضور کا سچا دین بتا کے انہیں اپنے نبی کا غلام نہ کر دیں، وہ اپنا جعلی سودا بیچیں اور ہماری نسلوں تک پہنچ جائیں، تو ہم کتنے نکمے سیل مین ہیں کہ ہمارا اصلی سودا ان کے گھروں تک نہ پہنچے۔ اور مسلمان تو جس گلی سے گزر جاتا تھا وہ کفر کے گھروں تک رسول پاک کے دین کی خوشبو پہنچا دیا کرتا تھا۔ کفرستان میں آ کے بیٹھے تھے خواجہ اجمیر، کفرستان میں آ کے بیٹھے تھے داتا علی اجمیری، کفرستان میں ڈیرا لگایا تھا بابا فرید نے، آئے تھے تو اکیلے اکیلے تھے، اور جب وہ یہاں سے دوبارہ لوگوں کو حج کے لیے لے کے جا رہے تھے تو ہزاروں مریدوں کے قافلے بنے ہوئے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ صرف انہی کی سازش؟ تیری محنت کدھر ہے؟ تو صبح سے شام تک جو تبلیغ کرتا ہے وہ کس پر ہو رہی ہے؟ تو پیغام دین کس کو دے رہا ہے؟ تو نے کتنوں کو سبق دیا اور سبق پڑھایا ہے؟ جان چھڑانے والی بات ہے۔